الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس ولا تبغي الرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طلبہ حضرات علماء کرام، خاص طور سے قابل قدر شخصیت یہاں اس مدرسے کے بانی محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سالم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت طویل زمانے تک صحیح سالم رکھے اور ان کے فیوض و برکات سے اللہ تعالیٰ ان کو مستفید فرمائے. ماشاء اللہ ایک فرد نے ایک انجمن کا کام کر دیا. تنہا مولانا نے مدرسے کو قائم کیا اور پروان چڑھایا اور دور دور سے علماء کرام کو اکٹھا کیا. ملک کے طلباء دردو آئے اور ماشاءاللہ شاندار خانہ اور علوم نبوت کا بہترین مرکز آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قبول فرمائے اور ہر طرح سے عافیت نصیب فرمائے. آج خوشی کا موقع ہے کہ 16 طلباء ماشاءاللہ بخاری شریف کو مکمل کر کے عالم دین بن جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عالم ربانی بنائے. عالم دین عام ہے اور عالم ربانی خاص ہے. یہ خاص کی بڑی اہمیت ہے. اگر عالم ربانی بن جائے تو یہاں بھی لطف ہے اور وہاں بھی لطف ہے. دنیا میں بھی اعزاز ہے اور آخرت میں بھی اعزاز ہے. آج یہ بچے بخاری شریف پوری کر رہے ہیں. میں تو یہ دیوبند سے چلا تھا بہت ٹائم سے اور یہ تھا کہ میں 5-6 گھنٹہ حضرات کی خدمت میں گزاروں گا، لیکن گرما یہ جری ریاح بما سکونو بہت دفعہ کشتیاں ایسی چلتی ہیں کہ سفینے چاہتے. میری گاڑی بہت لیٹ چلی وہاں سے اور پھر آپ کے بالکل مراد آباد میں کے قریب آ کر 1 گھنٹہ رک گئی. قسمت کی بات دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن 2-4 ہاتھ لگے بام رہ گئے. پھر بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا دیا اور چند کلمات آپ کے سامنے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا. یہ آج آپ بخاری شریف پوری کر رہے ہیں. بخاری شریف تو آپ پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیے کلام الہی کے بعد اس کائنات میں اس وقت اس سے زیادہ مقبول کوئی کتاب آسمانی کتابیں اور بھی تھیں، توریت، انجیل، زبور، لیکن وہ کتابیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. توریت کے ہر آیت کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی یہودی کا کلام ہے. اور اسی طرح سے انجیل کی ہر آیت کے بارے میں شبہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا کسی عیسائی کا کلام ہے. لیکن الحمدللہ قرآن کا ہر لفظ، ہر نطقہ، ہر یہ اس بات کا مکمل یقین ہے کہ کس کا کلام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا کلام ہے اسی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور نے کاتبین وحی کو لکھوایا تھا تو بسم اللہ کا با بڑا سا بڑا لکھوایا تھا. تو آج بھی بسم اللہ کا با تھوڑا سا بڑا سے ہی لکھا ہے جیسا حضور نے لکھوایا تھا، جیسا حضور نے پڑھا تھا، جیسا جس لفظ کو حضور نے ادا کیا تھا وہ اسی طرح سے محفوظ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں.
البیلی کا لفظ ایسا لفظ ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ اگر کرو گے تو اس کا مطلب خراب ہو جائے گا۔ تو 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن کریم، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔ اب مثنوی شریف تو تم نے سنا ہی نہیں ہوگا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا روم، انہوں نے فارسی میں قرآن حدیث کی باتیں حکایت کے انداز میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس کو کہتے ہیں مثنوی مولانا روم۔ یہ تینوں کتابیں البیلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، بخاری بھی پوری ہو گئی، اور کوئی اللہ والا صاحب دل مل جائے گا تو اس سے مثنوی شریف بھی پڑھ لینا انشاءاللہ۔ تو یہ تینوں چیزوں کے جامع ہو جاؤ گے۔ بخاری شریف اتنی مقبول ہے، یہ سال کا آخر ہے اور ملک کے چپے چپے میں بخاری ختم ہو رہی ہے، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ بخاری ختم ہو رہی ہے۔ اور جب سے بخاری شریف لکھی گئی ہے آج تک بے حد مقبول ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک کوئی بخاری نہیں پڑھے گا تب تک وہ عالم نہیں ہوگا۔ اور یہی کہتے ہیں حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 60 سال تک بخاری پڑھائی۔ کتنے سال تک؟ 60 سال تک بخاری پڑھائی۔ حضرت مولانا ایک دفعہ بنارس تشریف لے گئے تو اہل حدیث لوگ بحث کرنے آ گئے، تو مولانا نے کہا اہل حدیثوں سے تم بخاری کہتے ہو، بخاری کھول کر سامنے رکھ دوں گا تو بخار آ جائے گا، بخاری کھول کر رکھ دوں گا تو بخار۔ بہت ہی مقبول، بہت مقبول، دنیا کے ہر ملک میں پڑھی جا رہی ہے۔ ابھی دنیا کا بالکل ابتدائی ملک ہے، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے۔ فیجی مولانا نعمت اللہ صاحب گئے تھے بخاری ختم کرانے، وہاں کئی ایک بخاری دورے کے مدرسے، میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے علماء سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تو کہنے لگے ہم لوگ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے۔ تو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں بخاری کی دھوم مچائے رہتے ہیں، اور بخاری کو پڑھاتے ہیں آپ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ بھی بخاری پڑھا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ پڑھی، ایک عالم کہتے ہیں، میں نے یہ تجزیہ کیا کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی۔ تو وہ کون جگہ ہے؟ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی گئی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ دروازہ کھلا، میں اندر گھس گیا، دروازے کو بہت نکلا ہی نہیں جب تک کہ پوری بخاری وہاں پڑھ نہیں گئی۔ تو ماشاءاللہ جو ہے اس کے اندر حرم کے اندر بھی، خانہ کعبہ کے اندر بھی بخاری پڑھی گئی۔ بخاری کی جو مقبولیت ہے صرف اس بنا پر نہیں کہ بخاری کا قوت حافظہ بہت مضبوط ہے، بلکہ ان کی چند وجوہات ہیں۔ ان کے اندر تقویٰ اور طہارت کا ہوتا ہے، تقویٰ اور طہارت، جس عالم کے اندر تقویٰ اور طہارت ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مقبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ تقویٰ بے حد تھا۔ وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث میں پڑھا کہ غیبت حرام ہے، اس وقت سے آج تک میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور دوسری چیز علم کے لیے محنت انہوں نے کی، رات میں 18 دفعے اٹھتے تھے، اٹھے پڑھ لیا، تھوڑا سا تھک کے پھر سو گئے، پھر اٹھ کے پڑھ لیا، پھر اٹھ کے پڑھ لیا۔ تم جیسے امتحان کے زمانے میں کرتے ہو اسی طرح سے امام بخاری زندگی بھر کرتے تھے، اور بہت ہی محنت اور فاقہ کشی، پتیاں کھا کر اور بھوکے رہ کر انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ جو علم کی قدر کرتا ہے، علم کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے اسے بھی عزت نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کی پوری دنیا میں عزت ہے۔ تیسری بات، انہوں نے اپنی ماں کی دعا لی تھی۔ ماں نے بہت ماں اللہ والی عابدہ، زاہدہ، صالحہ، تہجد گزار تھی، اور رات دن امام بخاری کے لیے دعا کرتی تھی۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تو اماں دعا کرتی رہی ہے اللہ، دیکھیے ماں کی دعا کیسی لگتی ہے۔ طلبہ جو ہیں اماں کو ناراض کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کی دعائیں لینا ضروری ہے۔ چنانچہ نابینا ہو گئے اور رات کو اٹھ کر رو رو کے دعا کرتی تھی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا تمہارا بیٹا بینا ہو گیا۔ صبح میں جب اٹھ کر دیکھا تو بینا ہو گیا تھا۔ دوستو وہ بینا کیا ہوا کہ دنیا میں بہار آ گئی۔ اگر وہ نابینا ہوتے تو بخاری لکھتے کس طرح سے؟ لیکن بینا ہو کر بخاری لکھ دیا۔ آج وہ مدرسوں کی زینت ہے، آج کتب خانوں کی زینت ہے، آج سینوں کی زینت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مولانا قاسم نانوتوی نے البیلی کہا ہے۔ البیلی انہی نے ہی کہا ہے۔ امام بخاری نے کتاب کو جس ترتیب سے لکھا وہ ترتیب عجیب الہامی ترتیب ہے، اور وہ انداز الہامی انداز ہے۔ کہتے ہیں ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے تھے، اور غسل کر کے جو ہے غسل کرتے تھے اور اس کے دعا کرتے تھے، اور پھر جو ہے مراقبہ کرتے تھے، اور پھر اس
तर्जुमतुल बाब इनका बहुत अहम है बुखारी का। कहते हैं तवाफ करते थे और मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज पढ़ते थे, तब बुखारी का तर्जुमतुल बाब लिखते थे। तर्जुमतुल बाब ही बुखारी में अहम है। और किताबों में किताब सलात लिख दिया, तो सलात की हदीसें लिखते चले गए। लेकिन इमाम बुखारी हर हदीस से एक माना मुस्तंबत करते हैं और उसी माना को उन्वान बनाते हैं और फिर उसी के तहत हदीसों को जमा करते हैं। अब इस हदीस से ये बाब किस तरह से साबित होता है, यही उलमाए किराम की मेहनत होती है और मुहद्दिसीन की, बुखारी पढ़ाने वाले की यही मेहनत होती है कि हर हदीस का तर्जुमतुल बाब से मुनासिबत को बयान करना। कहते हैं अल्लामा इब्न खलदून ने लिखा है कि बुखारी लिखी गई थी और इसकी शरह का कर्ज है उम्मत पर, इसकी शरह नहीं लिखी गई। लेकिन अल्लामा सखावी कहते हैं मेरे उस्ताद इब्न हजर अस्कलानी ने बुखारी की शरह लिखकर उस कर्ज को अदा कर दिया। लेकिन शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अभी तराजुमे बुखारी का कर्ज बाकी है, अभी तराजुमे बुखारी को किसी ने लिखा नहीं। बहुत से उलमा ने कोशिश की। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते थे कि अगर शेखुल हिंद ने जो तराजुमे बुखारी माल्टा में लिखना शुरू किया था, अगर वो पूरी हो गई होती तो इंशाअल्लाह ये कर्ज भी अदा हो गया होता तराजुमे का। बहरहाल ये कर्ज भी बाकी है। अल्लाह ताला तुम्हीं में से किसी को तौफीक नसीब फरमा दे या बाद के उलमा में से, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बहुत बरखेज है। शुरू में जिस तरह से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, आखिर में भी बड़े बड़े उलमा पैदा हो सकते हैं, बशर्ते कि जो है इल्म की कदर की जाए, इल्म की इज्जत की जाए। अब मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जरा देखो तर्जुमतुल बाब की शान क्या है। इमाम बुखारी ने सबसे पहले जो तर्जुमा कायम किया है, बाब कैफ कान बगुल वही का कैसे शुरू की। फिर उसके बाद किताबुल इल्म है, फिर उसके ईमान है, फिर उसके बाद किताबुल इल्म है और फिर पूरी बुखारी किताबुल अमल है। पूरी बुखारी किताबुल अमल है, सलात, ज़कात, जिहाद सब ये अमल है। और फिर उसके बाद आखिर में बाबुल नज़मुल मवादीन किस्त है। तो देखो कैसे तरतीब क्या है, ईमान, इल्म, अमल, जन्नत। अरे सुन रहे हो, ईमान, इल्म, अमल और जन्नत। यानी ईमान अगर सही है, इल्म सही है और अमल सही है तो जन्नत। और जन्नत में जाने से पहले अल्लाह तबारक ताला वजन करेंगे अमाल का, और जिसके अल्लाह जान रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वजन करेंगे, उसकी हिकमत क्या है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। तो अल्लाह ताला अमाल को वजन करेंगे और वजन करने के बाद जिसका वजन हावी गालिब हो जाएगा, भारी हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, जन्नत। तो तरतीब क्या हुई बताओ, ईमान, इल्म और फिर अमल। ईमान तो किताबुल ईमान में, इल्म किताबुल इल्म में, और फिर उसके बाद पूरी बुखारी आखिर तक क्या है बोलो, किताबुल अमल है। और यही तीनों चीजें जन्नत में जाने की बुनियाद। और ये तीनों चीजें साबित होती है किससे, वही से। ईमान भी किससे साबित है, वही से। और इल्म भी किससे साबित है, वही से। और अमल भी किससे साबित है, वही से। इसलिए सबसे पहले क्या लाए, किताबुल वही लाए, और सबसे आखिर में क्या लाए, बाबो नज़रुल मवादीन किस्त। क्या मतलब, उस अदल का तराजू होगा, उसमें हमारा ईमान भी रखा जाएगा, हमारा इल्म भी रखा जाएगा और हमारा अमल भी रखा जाएगा। और जो भारी हो जाएगा पलड़ा अगर नेकियों का तो जन्नत में जाएंगे खरामा खरामा, और अगर बुराइयों का फारिग हो गया तो जहन्नम में जाएगा। और दोनों का अगर बराबर हो गया तो शफाअत की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ शफीउल मुजरिमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से करेंगे। हमको शफी की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हुजूर देखेंगे कि इसके आमाल में कमी है, बुराइयां ज्यादा हो रही हैं, तो शफाअत की जरूरत है। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, शफाअत। बहरहाल इमाम बुखारी ने जब ये तर्जुमतुल बाब कायम करते हैं तो किसी न किसी हक को साबित करना होता है और किसी न किसी बातिल की क्या करनी होती, तरदीद। यहाँ तर्जुमतुल बाब को कायम करके उन्होंने उस जमाने के बहुत ज्यादा गुमराह फिरका मुअतज़िला उनकी तरदीद की है। मुअतज़िला कहते थे आमाल तौले नहीं जाएंगे, आमाल तौले नहीं जाएंगे, हालांकि कुरान से साबित है नज़रुल मवादीन किस्त, और इसी तरह से और भी आयतें हैं और हदीस से भी साबित है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। तो सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में भारी होंगे उसी वक्त में जब मीज़ान होगी, तो इस हदीस से भी साबित है कि मीज़ान होगी।
لیکن معتزلہ انکار کرتے ہیں. شاید وہ اس لیے انکار کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے اعمال کسی کام کے ہوں گے نہیں, تو لاؤ وزن اعمال ہی کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں معتزلہ تم لاکھ انکار کرو گے لیکن تمہارے اعمال تو تولے ہی جائیں گے, تمہارے اعمال تو تولے ہی جائیں گے اور تم کو اپنے کیفر کردار تک پہنچنا ہوگا. وہ یہ فرقہ دو بات کہتا ہے. ایک تو یہ کہتا اعمال آراز ہیں. کیا ہے آراز؟ اور آراز تولے نہیں جا سکتے. اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ آراز کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور اجسام کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو اللہ جس طرح سے بلا جسم کے اجسام بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آراز کو بھی کیا بنا سکتا ہے؟ اجسام بنا سکتا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آراز کو جسم بنا دیں گے اور جسم تولا دیتا ہے. ایک جواب تو یہ دیا. دوسرا جواب حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا کہ اعمال سے مراد ہے نامہ اعمال. کیا تولا جائے گا؟ نامہ اعمال تولا جائے گا. چنانچہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نامہ اعمال ہی تولا جائے گا. اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جس کے کا وزن تولا گیا اور اس کا وزن نیکیوں کا ہلکا ہو گیا, برائیوں کا بھاری ہو گیا. اب ضابطے کے اعتبار سے اس کو جہنم میں جانا, فرشتے کھینچ کر اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں. راستے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. حضور کہیں گے اس کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا جائے گا اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا ہلکا ہو گیا, برائیوں کا بھاری ہو گیا, اس لیے میں اس کو جہنم میں. فرشتے کہیں گے ہم جہنم میں لے جاؤ. حضور نے کہا واپس لے چلو. حضور کی شان رحمت للعالمین دے کے واپس لے چلو اور پھر سے تولا جائے گا. جیسے ہمارے طلبہ کہتے ہیں نا بعض پرچے پھر سے جانچے جاتے ہیں, بعض پرچے کیا پھر سے جانچے, تو حضور نے فرمایا اس کا اعمال پھر سے تولا جائے گا. چنانچہ اللہ دیا جائے گا اور پھر اعمال تو اس کے وہی ہیں. پھر حضور اپنے جیب سے نکال کر کاغذ رکھتے ہیں نیکیوں کی طرف, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ آدمی جنت میں جانے کے حقدار ہو جائے گا. تو وہ آدمی کہے گا اللہ کے رسول کیا چیز آپ نے رکھ دیا؟ مجھ گناہگار کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو حضور نے کہا تم نے میری خدمت میں درود بھیجا تھا, میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اس کاغذ میں اور وہی وہ ہے. تو بتائیے حضور پر ایک درود بھی ایک بار مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پاس ہے. لیکن سب سے اچھا جواب معتزلہ کو یہ دیا جا رہا ہے تم کہتے ہو آراز تولے نہیں جا سکتے. آج کے زمانے میں تو آراز تولے جا سکتے. چنانچہ بخار ناپ لیا جاتا ہے, بخار آراز ہے, ناپ لیا جاتا ہے. جب آپ فلائٹ سے اتریے گا تو کہتے ہیں فلاں جگہ گرمی اتنی ہے سردی اتنی ہے, تو بتاؤ گرمی اور سردی کو ناپ لیا جاتا ہے. چور ہے کہ نہیں آدمی؟ چور ہونا یہ آراز میں سے ہے, اجسام میں سے نہیں. اور ایک مشین ہے جو چور کی چوری کو بھی کیا کرتی ہے, ناپ کرتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے, نارکو ٹیسٹ بولتے ہیں کہ وہ چور ہے. اسی طرح سے آج بہت بڑا گھپلے باز دنیا میں ظاہر ہوا ہے اڈانی نام کا, اور اس نے جتنی بیماریاں گھپلے کیے ہیں کمپیوٹر سے ناپ لیا گیا. کس سے ناپ لیا؟ کمپیوٹر سے ناپ لیا گیا. تو جب ہم دنیا میں آراز کو ناپ لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں کیوں نہیں ناپ سکتے؟ جب اللہ کے بندے ناپ لیتے ہیں مخلوق حقیر تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ضرور. لیکن یاد رکھو یہ جو اعمال تولے جائیں گے ہر آدمی کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, کچھ کے تولے جائیں گے اور کچھ کے نہیں تولے جائیں گے. کچھ لوگ اتنے نیک ہیں حضور کی امت میں, اتنے پیارے ہیں, اتنے اللہ کے ہاں محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب کتاب بے اعمال کے تولے ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جو ہے داغنے کا علاج نہیں کرتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے. تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے. حدیث میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال کے کرنے والے جو میں نے ابھی بتایا 70,000 لوگ بے حساب کتاب جنت میں جائیں. کتنے لوگ جائیں گے؟ 70,000. اور ایک حدیث میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000, اور ایک حدیث میں ہر ایک کے ساتھ 70,000. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے پھر اللہ اپنے لب بھر بھر کے جنت میں ڈال دیں گے, لب 3 لب ڈال دیں گے. دوستو اگر پہلے 70,000 میں نہیں آئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ, اور اگر دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں, تیسرے میں نہیں آئے تو لب بھر بھر کے جو اللہ ڈالے گا, اللہ کا لب کتنا بڑا, اللہ کا بس کتنا بڑا, تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا کیا ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو میدان محشر میں نامہ اعمال کے پلڑے کو اللہ تعالیٰ بھاری بنائے اور کامیاب بنائے. اب جو ہے باب قول اللہ عز و جل, میں حدیث کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول
नदउ मवादीन अलकिस्त यौम अलक़ियामती, हम अदल का तराजू रखेंगे क़यामत के दिन। सवाल पैदा होता है, मुअतज़िला ये भी कहते हैं कि मुअतज़िला तो मर मिला गए, लेकिन आज उनके भाई मौजूद हैं, उनकी हम तरकीब कर देंगे तो उनके भाइयों की भी क्या हो जाए। आज जो लोग अकली घोड़े दौड़ाते हैं दुनिया में, नुसूस के सामने अकल से का मुकाबला करते हैं, कहते ये बात अदाब कब्र समझ में नहीं आता, हम कब्र खोद के देखे थे कुछ भी नहीं है, तुम कहते हो सांप है, बिच्छू है, जन्नत की खिड़की, कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये जो अकली घोड़े दौड़ाते हैं ये सब के सब मुअतज़िला के भाई हैं। तो अगर मुअतज़िला की तरदीद हो जाएगी तो इन सब की क्या हो जाएगी तरदीद। ये मत समझो कि ये सब उसी फिरके की तरदीद हो रही है जो खत्म हो गया। आइंदा क़यामत तक जितने फिरके हैं सबकी इसमें क्या हो जाएगी तरदीद। जो नुसूस के मुकाबले में किसको तरजीह देते हैं, अक्ल को तरजीह। अक्ल की क्या हैसियत है, अक्ल नाकिस है, अक्ल मखलूक है और नुसूस अल्लाह के कलाम है, इसलिए नुसूस के मुकाबले में अक्ल को लाना है। मुअतज़िला वो कहता है कि तौलने से क्या फायदा, अल्लाह तो जानते हैं पहले से, तो तौलने की क्या जरूरत है, अल्लाह तो पहले से जानते हैं। उलमाए हक़ ने इसका जवाब दिया, अल्लाह तबारक तआला की तमाम हुज्जत के लिए तौलेंगे। किसके लिए, तमाम हुज्जत के लिए, अपने इंसाफ को जाहिर करने के लिए और अहले बातिल पर इल्जाम आयद करने के लिए। और अल्लाह ताला जब आमाल को तौलेंगे तो जिनका पलड़ा भारी हो जाएगा, बताओ उनकी इज्जत होगी कि नहीं, मैदान महशर में उनका एजाज होगा। और जिनका पलड़ा ऊपर उठ जाएगा नेकियों का, बुराइयों का भारी हो जाएगा, तो उनकी मैदान महशर में क्या होगी, तौहीन होगी। तो इस एजाज के लिए, इस तौहीन के लिए, अपने इंसाफ को जाहिर करने के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए, इल्जाम के लिए, हक को हक और बातिल को बातिल साबित करने के लिए अल्लाह तबारक तआला अमाल को तौलेंगे। ये अजसाम में से है, आराम में से नहीं है। अब फरमाया नज़रुल मवाज़ीन अलक़िस्त है, हम रखेंगे अदल के तराजू। मवाज़ीन मीज़ान की जमा और मीज़ान के माने तराजू है, अदल का तराजू। तलबा जानते हैं मवाज़ीन मौसूफ और क़िस्त सिफत है, और सिफत और मौसूफ में क्या होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए। और यहाँ मुताबिकत नहीं, मौसूफ जमा है और सिफत क्या है, वाहिद है। इसका उलमा ने 3 जवाब दिया। एक जवाब ये दिया है क़िस्त मस्दर है, अल मस्दर ला युसन्ना वला युज़म, जमा तस्निया सबके लिए वही आता है। और दूसरा ये जवाब दिया कि ज़वातल क़िस्त, क्या महज़ूफ़ है, लफ्ज़ ज़वात महज़ूफ़ है और सिफत और मौसूफ महज़ूफ़। और बाद उन्होंने कहा कि नज़रुल मवाज़ीन अलक़िस्त ऐ लिअजलिल क़िस्ती, ये नज़र का मफ़ऊल लहू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मवाज़ीन की सिफत नहीं बल्कि नज़र का मफ़ऊल लहू है। और लियौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन के लिए, या क़यामत के दिन में, लाम या तो लाम के माने में है या लाम किसके माने में, फी के माने में। और बेशक बनु आदम के आमाल और उनके अक़वाल वज़न किए जाएंगे। मुजाहिद कहते हैं किस्तास का लफ्ज़ अदल के माने में आता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो आयत है उसमें किस्तास का लफ्ज़ तो आया नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी का कमाल है कि लगे हाथों सारी आयतें हल कर दे। तो जिस आयत में मीज़ान के लिए कौन सा लफ्ज़ है, किस्तास आया है, ज़ीनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, उसको भी हल कर रहे हैं कि किस्तास के माने भी अदल है और मीज़ान के माने भी तराजू रूमी में। और किस्त जो है मुक़सिद का मस्दर है। तलबा जानते हैं मुक़सिद बाद इफ़ाल से है और उसका मस्दर क्या होगा, इक़्साद होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि ये किस्त ही मुक़सिद का मस्दर है। तो उलमा कहते हैं असल मस्दर तो यही, मस्दर से मुराद मस्दरुल मस्दर, मुक़सिद का मस्दर इक़्साद है और इक़्साद का मस्दर क्या, किस्त है। तो मुक़सिद का मस्दर भी क्या हो गया, किस्त हो गया। अरे मंतिक पढ़े हो, मंतिक पढ़े हो, कहते हैं कि मुक़सिद का मस्दर इक़्साद और इक़्साद का मस्दर क्या है, किस्त है। तो फिर नतीजा निकलेगा कि मुक़सिद का मस्दर क्या होगा, किस्त। तो ये मस्दर मुराद है। और मुक़सिद के माने आदिम के होते हैं। और क़ासिद यानी बागी फ़ाल में अगर ले जाओ, अरबी की वसात देखो, अगर बागी फ़ाल में ले जाओ तो इसके माने अदल व इंसाफ करने वाला, और इसको मुजर्रद ही में रहने दो तो इसके माने जालिम है। तो क़ासिद के माने जालिम है। अम्मल क़ासिदून फ़कानू लिजहन्नम अतबा, अल्लाह ने कहा कि जुल्म करने वाले वो जहन्नम के ईंधन करेंगे। और मुफ़स्सिरीन के अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है। यहाँ एक लफ्ज़ आया किस्तास, और कुरान में नहीं आया है, और कुरान में इसी माने में मीज़ान आया है।
تو طلبہ ذرا غور کرو، میزان میں زیادہ ہلکا پن ہے فصاحت ہے یا قسطاس میں؟ میزان میں، اس لیے کہ قسطاس کو قسطاس بھی پڑھو گے، قسطاس بھی پڑھو گے، کتنے میں تھک جاؤ گے؟ اور میزان بالکل آسان ہے، تو میزان زیادہ فصیح لگتا ہے۔ علامہ صاحب الدین تفتازانی سے درس میں پوچھا گیا کہ قرآن میں غیر فصیح لفظ آ سکتا ہے، فصیح چھوڑ کر غیر فصیح آ سکتا ہے؟ تو علامہ تفتازانی نے کہا کہ فصیح چھوڑ کر غیر فصیح کا استعمال کرنا یہ اللہ کے عاجز ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کے علم کی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کا عاجز ہونا اور اللہ کا علم نہ ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے غیر فصیح لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کے شاگرد علامہ پوری تھے، وہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور اس زمانے میں طلبہ بحث و مباحثہ خوب کرتے تھے، ظہیر و فصیح میں وہ کہنے کہ حضرت جو ہے فصیح کے مقابلے میں غیر فصیح کا آنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ فصیح میں وہ وضاحت نہیں ہوتی ہے اور وہ معنی اس کا ظاہر نہیں ہوتا جتنا کہ کس سے ظاہر ہوتا ہے غیر فصیح سے۔ اس لیے اللہ کے عاجز ہونے کے، اللہ کے جہل کی دلیل نہیں ہے، اللہ جان رہا ہے، لیکن اللہ یہ بھی جان رہا کہ ہاں یہ غیر فصیح سے کیا ہے، اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علامہ تفتازانی نے شاگرد کی تعریف کی تو انہیں اچھی بات بتائی ہے۔ دیکھو ایسے ایسے شاگرد تھے کہ روح المعانی کے مصنف سے بھی ٹکرا جاتے تھے اور ان کو اپنی بات منوا لیتے تھے۔ جب علم میں کمال ہوتا، محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین نتائج اور بہترین اثرات قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اب یہ بات مکمل حدثنا، اب حدیث کی تشریح کرتا ہوں۔ ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکام نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے۔ بعض لوگ محمد ابن فضیل پر تنقید کرتے ہیں کہ شیعہ تھے، اور امام بخاری نے شیعہ رائے کیسے لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری جتنا محتاط تو کوئی نہیں ہے، جتنا نقد نظر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن امام مسلم آئے اور امام بخاری سے کہنے لگے مجھے اپنے پیر چومنے کی دیجیے، سب پیر پھیلائیے تاکہ میں پیر کو چوم لوں، اس لیے کہ علل حدیث کے سب سے بڑے دنیا میں ماہر ہیں، اور حدیث میں کیا کمی ہے اس کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ تو جب وہ سب سے بڑے ماہر ہیں تو محمد ابن فضیل میں اگر کوئی کمی ہوتی تو اس کو کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ لیکن اس بات کی ان کے شیعہ نہ ہونے کی، ان کے کمزور نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ان کو بیان کر دیا کس نے؟ امام بخاری نے۔ تو روات اپنے پر فخر کرتے ہیں، ہم بخاری کے راوی ہیں، اب اس پر تو تنقید ہی نہیں کریں گے۔ اگر بخاری میں جگہ مل گئی تو اب جیسے دارالعلوم دیوبند کا فاقہ ہے، کہاں کا فاقہ ہے؟ بخاری میں اگر جگہ مل گئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر حدیث بیان کیا عمارہ ابن قحطان ہے، ابو زرعہ سے، وہ ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ شیخ الحدیث ہیں اور حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ امام بخاری نے کمال کر لیا، پہلی حدیث جو لائے ہیں حضرت عمر کی سند سے لائے ہیں، اور آخری حدیث جو لائے ہیں اس کی حضرت ابو ہریرہ، وہ عمر سب سے زیادہ جلال والے ہیں، وہ بالکل کنارے رہیں گے تو شیطان نہیں آئے گا، شیطان ان کو بالکل سب سے پہلے ان کی حدیث لائے۔ چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیعہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں تو سنی لوگ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں۔ میں لکھنؤ میں ایک دفعہ مدح صحابہ کے جلسے میں تھا، میں نے کہا حضرت عمر ایک دفعہ کہ لکھنؤ آ گئے ہوتے کہ یہاں شیطان ہی نہیں آتا، شیعہ ہی نہیں آتے، تو ہم لوگوں کو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بہرحال پہلے راوی کون ہے؟ حضرت عمر ہے، اور آخری راوی شیخ الحدیث حضرت۔ جب صرف پڑھا دینے والا شیخ الحدیث ہو جاتا تو حدیثیں جمع کر کے بخاری کو بھی حدیثیں دینے والا، بخاری کو حدیثیں کس نے دیا؟ ابو ہریرہ نے دیا، تو وہ تو بدل گیا اولا۔ پھر حدیث آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو بہت محبوب ہیں، ذرا اندازے بیان دے تو کلمے، یہ رسالت ہے، زبان رسالت کی فصاحت ہے، کلمتان دو کلمے ہیں، حالانکہ کلمہ نہیں ہے کلام ہے، لیکن حضور بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ایسے کلام ہے تو کلمے کی طرح، ایسے کلام ہے تو کس کی طرح؟ کلمے کی طرح۔ کلمتان حبیبتان، کلمے بہت محبوب ہیں۔ کلمے کیا محبوب ہوں گے؟ ان کلموں کا پڑھنے والا کیا بن جائے گا؟ بولو الی الرحمن۔ علماء اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ رحمان کیوں لائے؟ اللہ کی تو 99 نام ہے، اس کا رحمان کیوں لائے؟ تو کہتے ہیں جس صفت کا موقع ہوتا وہی صفت لائی جاتی ہے، اور یہاں اللہ کی وسعت رحمت کو بیان کرنا ہے، اس لیے کون سی صفت لائے؟ رحمان۔ کہتے ہیں دو کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان
اتنے ہلکے ہیں کہ جن لوگوں نے گٹکا کھا کھا کر زبان کو موٹی کر دیا، پان کھا کھا کر زبان کو ٹیڑھی کر دیا، ان کے لیے بھی کلمات کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ فر پڑھیں گے ثقیلتان فی المیزان، لیکن میدان محشر میں عدل کے ترازو پر وہ کیا ہوں گے؟ بالکل بھاری، اتنے بھاری ہوں گے کہ ان کی وجہ سے انشاءاللہ نیکیوں کا پلڑا کیا ہو جائے گا۔ کچھ اعمال ایسے آئی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حسن اخلاق کے بارے میں کہا کہ حسن اخلاق تو میدان محشر میں عدل کے ترازو پہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ کیا حسن اخلاق؟ کیا مطلب حسن اخلاق کا؟ لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے سے دلداری کرنا، دل شکنی نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، پڑوسیوں کے حق کو، ماں باپ کے حق کو، استاد کے حق کو، شاگرد کے حق کو، مدرسے کے حق کو ادا کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ میدان محشر میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تیر سے مارنا دشمن کو، کبھی تیر سے مارنا چاہے تو اخلاق کی شمشیر سے مار۔ تو حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے آراستہ کرے۔ یہ اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے اور قبرستان تک کفن دفن میں بھی شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے ترازو میں 2 قیرات رکھ دیں گے۔ کیا رکھ دیں گے؟ 2 قیرات۔ ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور 2 قیرات رکھ دیں گے، انشاءاللہ عمل جو ہے نام اعمال جھک جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، لوگ دوسروں کو دینے کا تو ثواب سمجھتے ہیں اور بال بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں سمجھتے، اپنے بال بچوں پر، بیوی پر، بچوں پر، بھائیوں پر، اعزاء اور اقارب پر، رشتہ داروں پر جو خرچ کرتا ہے اس کا بھی وزن میدان محشر میں بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری طبرانی کی روایت ہے کہ میدان محشر میں علماء کی قلم کی سیاہی، میدان محشر میں علماء کے قلم کی سیاہی، اس کا وزن شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ ہوگا۔ علماء کے قلم کی سیاہی جو تم لکھتے ہو نا تو اس کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھاری فرمائے۔ اور ثقیلتان فی المیزان، کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان میں اللہ کی تنزیہ ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اور ہم سے مراد یہ ہے کہ ہر تعریف کا اللہ ہے، جب ہر عیب سے پاک ہے اور ہر تعریف کا کیا ہے؟ حقدار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے اس میں ذات اللہ وہ لائے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی صفات میں سے عظیم لائے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات والا نام اللہ کو سب سے اونچا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن آخر میں سبحان اللہ عظیم کیوں لائے؟ عظیم اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ہر وہ چیز جو اس کے لائق ہو اور ہر وہ چیز جو اس کے لائق نہیں وہ نہ ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہو، وہ سب سے بڑا قادر ہو، وہ سب سے بڑا حاکم اور رازق ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ عظیم کہیں گے۔ تو اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ بولو، عظیم ہے۔ اس لیے ایک ذات والا نام لائے اور ایک صفات والا، اور صفات والا سب سے عظیم لائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ 100 دفعہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر اس کا معمول بنا۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ سوتے سوتے تسبیح پڑھتے ہیں اور تسبیح گری جاتی ہے، سوتے رہتے ہیں، لیکن زبان پر جاری رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کلمہ اتنا آسان ہے، اتنا سہل ہے، اتنا ہلکا ہے، اور جتنا ہلکا ہے میدان محشر میں اتنا ہی بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اپنی حدیث کی سند کو حضرات تم لوگ، اس لیے میں نے عبارت پڑھ دی تاکہ میں تم کو حدیث کی سند دے دوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے، بخاری شریف، اور شیخ نصیر صاحب سے پڑھی ہے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن سے، اور انہوں نے پڑھی قاسم العلوم و خیرات مولانا قاسم آمدنی سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ عبدالغنی مجددی سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق دہلوی سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے کے ساتھ میں تم کو حدیث پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اور جو علماء موجود ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور جو لوگ علماء نہیں ہیں تو ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اگر عالم بنائیں گے تو ان کو بھی کہیں۔ تو
انہیں تو اجازت نہیں ہے، ان کی اولاد اگر عالم ہو گئی تو ان کو بھی۔ ایک دفعہ کا شیخ الحدیث ہے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا، میں نے حضرت سے کہا حضرت وہیں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت جلالی تھے، جلال فرما کر لے کہ تم بہت بیوقوف ہو، میں نے کہا حضرت بہت زیادہ بیوقوف۔ تو پھر کہنے لگے لوگ مجھ سے حدیث کی سند مانگتے ہیں، تم مجھ سے حدیث کی سند نہیں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت بیوقوفی کی معافی مانگتا ہوں اور حدیث کی سند مانگتا ہوں۔ تو بیٹھ گئے، پھر جتنا علماء عرب سے ان کو حدیثیں ملی تھیں وہ پڑھا تو انہوں نے، سب کا نام لے کر سب کی طرف سے مجھ کو انہوں نے کیا لیا، تو میں تو اس کے لیے سہارنپور گیا تھا، ان کو مراد آباد میں بیٹھے بیٹھے میں اس کی کچھ سند کے لیے کیا دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ اور ایک اور اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے میرے مانگے بغیر مجھے اجازت دے دی، میں نے ان کی اجازت دی ہی اجازت دی ہی نہیں، اس لیے وہ مسجد کو اس کی اجازت۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ تم عالم ہو گئے اور بخاری شریف پڑھ لی ہے، اور بخاری شریف میں جو حدیث ہے میں نے بھی بتایا، امام بخاری نے جب سے پڑھا تھا کہ غیبت حرام ہے، تب سے انہوں نے کیا کی، غیبت نہیں کی۔ تو تم جو حدیثوں میں جو پڑھ رہے ہو اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اگر ان پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مقبول فرمائیں گے، اور علم اگر مقبول ہو گیا تو دنیا میں بھی چمکو گے اور آخرت میں بھی چمکو گے۔ اور یقیناً جو ہے یہ بخاری میں جو حدیثیں پڑھی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ میں نے مولانا نعمت اللہ صاحب سے پوچھا تھا حدیثیں یاد رکھنے کی کیا شکل ہے، تو انہوں نے کہا حدیثوں پر عمل کرو، حدیثوں پر عمل کرو، اور جمعے کے خطبوں میں حدیثوں کا متن رٹ رٹ کے سناؤ، تو انشاءاللہ حدیثیں تمہیں کیا ہو جائے گی۔ دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم ابھی گزرے ہیں انتقال کر اپنے 95 سال کی عمر میں، وہ کہتے ہیں میں اپنی طالب علم کے زمانے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وہاں آئے تھے جونپور، تو ہم ان کی تقریر سننے گئے، ہم طلبا تھے ابو داؤد پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں برجستہ، اتنی حدیثیں متن کے ساتھ سنائی کہ ہم لوگ حیران رہتے ہیں۔ تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے حدیثوں کو یاد بھی کراتے ہیں اور اس کا علم مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو مقبول فرمائے، اور اس مدرسے کی زندگی بھر شکر گزار رہنا جس مدرسے نے تم کو علوم نبوت کے زیورات سے سجایا اور تمہارے سینے میں علوم نبوت کو منتقل کیا ہے۔ اس مدرسے کا ہمیشہ وفادار رہنا، کہیں بھی رہنا، اس مدرسے کے خیر خواہ رہنا، اور مدرسے کے اساتذہ کے لیے دعا گو رہنا، اور مدرسے کی کو جنہوں نے قائم کیا، بنایا، چلایا، خون جگر سے سینچا ہے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت نصیب فرمائے، جب تک رہیں گے صحت و عافیت کی دعا کرنا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے یہاں چلے جائیں گے تو میدان محشر میں ان لوگوں میں ان کو شامل ہونے کی دعا کرنا جو جنت میں بے حساب و کتاب ہے۔ وآخر دعوانا